نمبر 4، اس کا بہت اہتمام کریں کہ آپ 2 سالہ علم دین کورس میں ہیں تو آپ احناف میڈیا پر توجہ دیں، اپنے کورس پر توجہ دیں، اپنی معلمات سے رابطے میں رہیں، دائیں بائیں نہ جائیں۔ اس لیے کہ مثال کے طور پہ ابھی عید الاضحیٰ آ رہی ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر مسائل ہیں۔ اب ظاہر ہے اختلافات بھی ہوتے ہیں، کچھ علماء غلط عقیدے کے ہیں، ہمارے عقیدے کے نہیں ہیں، وہ ہمارے عقیدے کے خلاف بات بتائیں گے، ہمارے مسئلے کے خلاف بتائیں گے، تو پھر لوگ الجھن کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں۔ تو آپ ادھر ادھر جانے کی بجائے ایک جگہ پہ رہیں۔ اور میں اکثر اپنے سے منسلک حضرات اور خواتین کو عرض کرتا ہوں، آپ بتائیں کوئی ایسا موقع آتا ہے جس کے مطابق آپ کو جس کے وقت ہدایات نہ ملیں؟ کیا جی نہیں؟ کوئی ایسا عنوان آتا ہے جس پر آپ کے پاس چیزیں وقت کے مطابق نہ پہنچے؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ دائیں بائیں کیوں جاتے ہیں؟ پھر آپ دائیں بائیں کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی عید الاضحیٰ آ رہی ہے، قربانی میں جانور کیسا ہو، قربانی کی جانور کی عمر کیا ہو، قربانی کے جانوروں میں شرکاء کتنے ہوں، قربانی کتنے دن ہو، قربانی کے جانور کے کون سی چیزیں کھانی حلال ہیں، کون سی جائز نہیں ہیں، ذبح کیسے کرنا ہے، اصال ثواب کی قربانی کیسے ہے، یہ سب چیزیں آپ کو بتا دی ہیں۔ اب اس کے متعلق آپ کو دائیں بائیں جانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، علم پر توجہ دیں، پڑھائی پر توجہ دیں، اپنے کام پر توجہ دیں، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، اپنے شیخ کو جن سے بیعت کا تعلق ہے سنیں، اپنے استاذ ہیں ان کو سنیں، معلمات سے بات پوچھیں، بس یہ کافی ہے، الجھنیں پیدا نہیں ہوں گی۔ اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ نمبر 5، بطور خاص خواتین امور خانہ داری پر توجہ دیں۔ کوشش کریں کہ باہر کے کھانوں کی بجائے گھر کا کھانا کھائیں۔ جو کپڑے سلائی گھر کر سکتی ہیں وہ باہر سے سلائی نہ کروائیں۔ مجبوری الگ چیز ہے، ضرورت الگ چیز ہے، میں کوئی پابندی نہیں لگا رہا، لیکن جس حد تک ممکن ہو کھانا گھر پہ ہو، کپڑوں کی سلائی گھر پہ ہو، ضرورت کی چیزیں گھر پہ ہوں، میٹھا آپ گھر بنا سکتی ہیں بہت اچھا، نمکین گھر بنا سکتی ہیں بہت اچھا، کھانا بنا سکتی ہیں بہت اچھا۔ اپنے گھر کو بہترین سا ماحول دیں، وقت اپنا گھر گزاریں، والدین کی خدمت میں گزاریں، بھائیوں بہنوں کے ساتھ گزاریں، شادی شدہ ہیں تو شوہر کے ساتھ گزاریں، بچوں کے ساتھ گزاریں۔ میں کس درد کے ساتھ یہ بات کہوں، خود کو فتنے اور گناہوں سے بچانا چاہتی ہیں، اپنے آپ کو گھر کی 4 دیواری میں محدود کر لیں، فتنوں سے بچ جائیں گی، فتنوں سے بچ جائیں گی، ایمان بچے گا، عزت بچے گی، دولت بچے گی، یہ سب چیزیں محفوظ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی عزت کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کے مال کی حفاظت فرمائے، اللہ سب چیزوں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین پڑھنے کی، عمل کرنے کی، آگے اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔